السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، اگر آپ سی ٹیٹ بی ٹیٹ یا پھر پی جی کے اسٹوڈنٹس ہوں تو ان سبھی کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے، اور بی اے والے بھی اسے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور نالج حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں 10th 9th 11th 12 جتنے بھی اسٹوڈنٹس سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم بات کریں گے اردو ادب یعنی اصناف اردو ادب کے بارے میں۔ اور اس کے اندر اصناف اردو ادب میں اردو نظم جو ایک ٹاپک ہے وہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ اہم حصہ ہے، کیونکہ دیکھیے اردو جو افسانے اصناف اردو جو ہے اس کے اندر دو طرح کے ترتیب دیے جاتے ہیں، ایک نثر نگاری آتا ہے، ایک نظم نگاری۔ تو نثر نگاری کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو نظم۔ دیکھ پا رہے ہوں گے لکھا ہوا ہے کہ اوپر بیان ہوا ہے جو کہ عبارت کی ترتیب نثر اور نظم میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ منظوم کلام کو شاعری یا نظم کہتے ہیں، شعر کہنے کے فن کو شاعری کہتے ہیں، اور فن شاعری کے ذریعے اپنا کلام بیان کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں، اور کلام کو شعر کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن دبانا نہ بھولیے گا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اصناف نظم۔ اصناف نظم میں سب سے پہلا اگر کنہیں ٹاپک کا اگر ذکر ہوگا تو وہ ہے آپ کو غزل۔ تو غزل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اردو شاعری میں غزل مقبول ترین صنف ہے، اس میں عام طور سے عشق و محبت کی بات کی جاتی ہے۔ اردو میں غزل فارسی شاعری کے توسط سے آئی ہے، اور فارسی میں عربی قصیدے کی تشبیب سے غزل کا ایجاد ہوا۔ تشبیب کا تعلق شباب یعنی جوانی اور جوانی کے جذبات سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جوانی کے جذبات میں حسن و عشق کی کیفیات شامل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے فارسی اور اردو غزلوں میں حسن و عشق کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن دور حاضر میں غزل ایک ایسی صنف شاعری ہے جس میں حیات و کائنات کے مختلف مسائل سمجھے جا سکتے ہیں، یعنی غزل کی موضوعات اور مضامین کی کوئی قید نہیں رہ گئی ہے۔ غزل کی شکل یا حیت مقرر ہے، اس میں ابھی تک کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا، ایسی غزلوں کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں غزل جیسے نازک صنف میں کئی تجربے ہوئے ہیں، اور آزاد غزلیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اس کے موضوعات اب محدود نہیں رہے عاشقانہ اور عارفانہ خیالات کے علاوہ سائنسی، نفسیاتی اور دیگر موضوعات بھی اب غزل میں شامل ہونے لگے ہیں۔ صنف کے طور پر غزل کا آغاز ولی دکنی سے ہوتا ہے۔ ولی دکنی نے اردو غزل کو ایک خاص معیار بخشا، اور جب ولی کے ذریعے اردو غزل شمال میں پہنچی تو میر تقی میر، مومن خاں مومن، غالب جیسے شعراء پیدا ہوئے۔ اس کے بعد علامہ اقبال، فیض احمد فیض اور فراق گورکھپوری بھی غزل گوئی کی روایت کو استحکام بخشا، اور غزل کا مستقبل آج بھی روشن ہے۔ اب ہم بات کریں گے نظم کے بارے میں۔ آخر یہ نظم کیا ہے؟ نظم کیا ہے؟ اردو شاعری میں نظم کی روایت غدر 1857 عیسوی کے آس پاس سے ملتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سر سید تحریک کے زیر اثر مغربی شاعری سے استفادے کا دور جب شروع ہوا تو اردو نظم نگاری کی روایت میں بھی انقلاب آ گیا۔ محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی نے جدید نظم نگاری کی تحریک کی قیادت کی۔ اس طرح جدید نظم نگار شعراء کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور یہی سے اردو ادب کی تاریخ میں جدید دور کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد کو جدید نظم کا پیش رو سمجھا جاتا ہے اور سمجھا گیا ہے۔ اس کے جدید نظم نگاری کی حیثیت سے جن شعراء نے شہرت و مقبولیت حاصل کی ان میں اسماعیل میرٹھی، شبلی نعمانی، الطاف حسین حالی، عبدالحلیم شرر اور اکبر الہ آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ 20ویں صدی میں درگا سہائے سرور، اقبال چکبست اور نظم طباطبائی جیسے شعراء نے نظم نگاری کی طرف خصوصی توجہ کی، لیکن علامہ اقبال نے اردو نظم میں وہ کارنامہ انجام دیا جو بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے حیثیت اور اسلوب دونوں سطح پر اردو نظم میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جدید دور کے ترقی پسند شعراء نے اردو نظم کو داخلیت اور علامت
سے گھلا ملا کر ایک نئی راہ نکالی۔ وزیر آغا، شہریار افتخار عارف محمد علوی، ندا فاضلی اور باقر مہدی وغیرہ شعراء نے جدید نظم کی روایتوں میں استحکام پیدا کیا۔ شعراء کے ساتھ شاعرات نے بھی اس دور میں اپنے کمال کا اظہار کیا۔ ان میں شفیق، فاطمہ، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، کشور ناہید، پروین شاکر وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں دانشورانہ اور فلسفانہ افکار کے اظہار کے لیے سب سے اچھا اور مؤثر سانچہ نظم ہے۔ اب ہم بات کریں گے مثنوی۔ مثنوی عربی کے ثنا سے مشتق ہے، لیکن اس صنف کو عرب میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا۔ اردو شاعری میں مثنوی فارسی شاعری کی دین ہے۔ فارسی میں صنف مثنوی سے بڑا کام لیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فارسی مثنویوں کو اردو مثنوی سے کہیں زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ شاہ نامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نامہ نظامی اور مولانا روم کی مثنوی مولوی مانوی کسی دیوان سے کم شہرت نہیں رکھتی، جبکہ اردو مثنوی کو غزل جیسی مقبولیت بھی حاصل نہ ہو سکی۔ مثنوی نظم کی وہ شکل ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا جائے۔ ویسے بھی عربی میں ثنا کے معنی ہوتے ہیں دو دو، اور اسی رعایت سے اس صنف کا نام مثنوی رکھا گیا۔ پہلے مثنوی بنیادی طور پر ایک متیت کا نام تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ مثنوی کی روایت نے اس کے حیولہ کا تعین بھی کر دیا۔ موضوع کے لحاظ سے جس طرح غزل، قصیدہ اور مرثیہ وغیرہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں، اسی طرح مثنوی کا نام لینے سے ہم ایک مخصوص احاطۂ فکر کا تصور کرتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہ احاطہ دیگر اصناف شاعری سے کہیں زیادہ وسیع بلکہ ہمہ گر ہے۔ اردو مثنوی نگاروں میں مرزا شوق لکھنوی، دیا شنکر نسیم، میر حسن اور شوق نیموی، ملا وجہی اور غوثی وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں رباعی۔ 4 مصروں والی مختصر نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ عربی میں اربع کے معنی 4 ہوتے ہیں، اسی لیے اس قسم کے مختصر نظم کا نام رباعی رکھا گیا۔ اس کی ساخت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ تیسرا مصرع میں عام طور پر قافیہ نہیں ہوتا، لیکن اگر شاعر چاہے تو تیسرے مصرعے میں بھی قافیہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ پہلے 2 مصرعے میں کسی بات کو پیش کرنے کی تمہید باندھی جاتی ہے، پھر تیسرے مصرعے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کوئی ایسا پہلو سامنے لایا جاتا ہے کہ بے ساختہ ذہن اصل موضوع کی طرف راغبت ہو جائے، اور تب جا کر چوتھے مصرعے میں نہایت ہی پرزور اور اثر انگیز طور پر مضمون کا خلاصہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والے پر ایک ڈرامائی اثر قائم ہو جاتا ہے۔ یہ مصرع اتنا زوردار ہوتا ہے کہ مضمون کا سارا نچوڑ اس میں آ جاتا ہے، اور ایک خاص بات اس صنف کی یہ ہے کہ اس کا وزن مخصوص عام طور پر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے کے وزن کا استعمال رباعی میں کیا جاتا ہے۔ رباعی ایک مشکل فن ہے، کیونکہ کسی بات کو صرف 4 مصرعے میں اس طرح پیش کرنا کہ ایک وحدت تاثر قائم ہو کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے باوجود رباعی ایک مشہور ترین صنف ہے۔ خاص طور پر فارسی شاعر میں اس صنف کو جو عروج ہوا وہ بے مثال ہے۔ عمر خیام کی فارسی رباعیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ رباعیات خیام کا ترجمہ دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اردو میں رباعی کی روایت فارسی سے آئی۔ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کے یہاں بھی رباعیات مل جاتی ہے۔
اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں شاعروں نے رباعیات لکھی ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں قطع۔ قطع کسے کہیں گے؟ تو قطع جو ہے، قطع بھی رباعی کی طرح 4 مصروں والی ایک مختصر نظم ہے جس میں کسی خاص خیال یا مضمون کو تسلسل کے ساتھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک وحدت تاثیر قائم ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رباعی اور قطعات دونوں میں 4 مصرے ہوتے ہیں تو پھر رباعی اور قطعات میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہے، لیکن قطع میں ایسا نہیں ہوتا، اس کا صرف دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ رباعی کے تیسرے مصرعے میں قافیہ کا استعمال نہیں ہوتا، جبکہ قطع کے پہلے اور تیسرے مصرعے میں قافیہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ رباعی کے لیے چند وزن مخصوص ہے، جبکہ قطع کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں۔ رباعی میں صرف 4 مصرعے ہوتے ہیں، جبکہ قطع میں 4 مصرعے سے زیادہ مصرعے بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک قطع گوئی کا تعلق ہے، اردو شاعری کے ابتدائی دور سے ہی اس کی روایت مل جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً سبھی بڑے شعراء کے یہاں قطعات مل جاتے ہیں۔ حالیہ دور میں قطع گوئی نے باضابطہ ایک صنف کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اختر انصاری نے اسے صنفی حیثیت سے متعارف کرانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کے قطعات کے مجموعے کافی مشہور ہیں۔ قصیدہ۔ عام طور سے قصیدہ اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں حکمران وقت یا بادشاہ وقت کی تعریف یا حجو کی جائے۔ یہ صنف شاعری فارسی کے توسط سے اردو میں آئی ہے۔ قصیدے میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں رہتی ہے اور پوری نظم غزل ہی کی طرح قافیہ اور ردیف کی پابند ہوتی ہے۔ فکری لحاظ سے قصیدہ کی 2 قسمیں ہیں، پہلا تمہیدیہ، دوسرا خطابیہ۔ تمہیدیہ اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف و توصیف کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر عشق و محبت اور اسی طرح کے دوسرے مضامین پر مشتمل اشعار لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اصل مقصد کی طرح شاعر رجوع کرتا ہے اور حسن طلب کے انداز میں ممدوح سے اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ خطابیہ اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں قصیدہ نگار کوئی تمہید بیان نہیں کرتا بلکہ براہ راست ممدوح سے خطاب کرتا ہے اور شروع میں ہی کسی کی تعریف یا مذمت کرنے لگتا ہے۔ فن قصیدہ کے اجزائے ترکیبی: پہلا تشبیب، دوسرا گریز، تیسرا مداح یا حجو، چوتھا حسن طلب اور پانچواں ہے دعائیہ کلام۔ تشبیب قصیدہ کا یہ حصہ تمہیدی ہوتا ہے۔ اس حصہ میں شاعر مناظر فطرت اور عشق و محبت کے اشعار تمہید کے طور پر بیان کرتا ہے، یہی حصہ آگے چل کر غزل میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے گریز۔ قصیدہ کا یہ حصہ عبوری ہوتا ہے اور تشبیب کے اشعار کہتے کہتے شاعر اچانک مداح کی طرف رخ کرتا ہے۔ تشبیب سے مداح کی طرف آنے کے عمل کو ہی دراصل گریز کہتے ہیں۔ تیسرا ہے مداح یا حجو۔ قصیدہ کے اس حصہ میں شاعر اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے یا ممدوح سے ناراضگی کی صورت میں مداح کی جگہ مذمت بھی کرنے لگتا ہے۔ چوتھا ہے حسن طلب۔ قصیدہ کے اس حصہ میں شاعر اپنے مخصوص انداز میں ممدوح سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ طلب کا انداز بہت نازک ہوتا ہے تاکہ کوئی بات ممدوح کے تناسق پہ گراں نہ گزرے۔ پانچواں ہے دعائیہ کلام۔ قصیدہ کے اس حصہ میں قصیدہ نگار اپنے ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی اقبال مندی اور ترقی کی تمنا کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرثیہ۔ عام طور سے مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا تذکرہ کر کے اس سے غم کا اظہار کیا جائے اور اس کی یاد تازہ کی جائے۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کسی کی موت پر رونا ہے اور شاعری کی اصطلاح میں مرثیہ اس صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کی موت پر اظہار غم کیا گیا ہو۔ جب اس لفظ کا استعمال ہونے لگا تو اس وقت
صرف شخصی مرثیے موجود تھے۔ واقعات کربلا سے متعلق جو بھی مرثیہ لکھے گئے وہ بعد میں لکھے گئے، اور اردو شاعری میں اس کا رواج اتنا عام ہوا کہ جب مرثیہ کا ذکر آئے تو ذہن شخصی مرثیے کی طرف نہیں بلکہ فطری طور پر کربلائی مرثیے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح مرثیہ کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، پہلا جو ہے وہ ہے آپ کو مرثیہ، دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ ٹھیک ہے، تو چلے دیکھتے ہیں۔ مرثیہ ہماری شاعری کی وہ صنف ہے کہ اس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ اس نے اردو شاعری کے دامن کو وسیع کیا ہے۔ اردو کے مشہور ترین مرثیہ نگار میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی: پہلا، چہرہ۔ مرثیہ کے اس حصہ میں شاعر ہیرو کی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، اس کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اور خاندانی پس منظر بھی بیان کرتا ہے۔ دوسرا ہے سراپا۔ مرثیہ کے اس حصہ میں شاعر ہیرو کی جسامت اور خوبصورتی بیان کرتا ہے اور اسی ضمن میں اس کی بہادری کی تعریف بھی کرتا ہے۔ رخصت تیسرا حصہ ہے جس میں اس حصے میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں جاتے وقت الوداع کلمات کہتا ہے اور اس کی کامیابی کی دعا کرتا ہے۔ چوتھا ہے آپ کو آمد۔ اس حصہ میں شاعر ہیرو کے میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کرتا ہے کہ ہیرو کس طرح اپنے دشمن پر اپنی شخصیت کا رعب ڈالتا ہے۔ پانچواں ہے وہ ہے آپ کو رجز۔ اس حصہ میں بہادری کے گیت گائے جاتے ہیں جس سے شان و شوکت اور بہادری کا اظہار ہوتا ہے۔ چھٹا ہے رزم۔ اس حصہ میں دشمن کے ساتھ جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے، یعنی رزم و بزم کی بات جو ہے اس حصہ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ساتواں نمبر پہ شہادت۔ اس حصے میں ہیرو کی شہید ہونے کا منظر ہوتا ہے۔ اور آٹھواں ہے وہ ہے بین۔ اس حصہ میں ہیرو کی شہادت پر گریہ زاری اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحقیق۔ تحقیق کیا ہے، یعنی ریسرچ کیا ہے؟ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حقائق کی کھوج، تفتیش، دریافت، چھان بین اور تلاش کے ہیں۔ تحقیق کا عمل بنی نوع انسان کے بچپن سے تاحال اور ایک فرد کے بچپن سے اس کی موت تک جاری و ساری رہتا ہے۔ تحقیق عربی زبان کے لفظ حق سے مشتق ہے جس کے معنی حق کو ثابت کرنا یا حق کی طرف پھیرنا کے ہیں۔ حق کے معنی ہیں سچائی کے ہیں اور اس طرح تحقیق سچ یا حقیقت کی دریافت کا عمل ہے۔ تحقیق کی مختلف تعریفوں اور توضیحاتوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تحقیق حرکت، عمل و زندگی کی علامت ہے۔ اگر تحقیق رک جائے تو زندگی بھی رک جاتی ہے۔ تحقیق دراصل اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے مسائل کے قابل اعتبار حل تک پہنچا جاتا ہے۔ اس میں منصوبہ بندی اور باضابطہ طریقے سے مواد جمع کیا جاتا ہے۔ یہ بے پناہ قوت و توانائی کی حامل ایک سرگرمی ہوتی ہے جو معاملات کی تصدیق یا تردید اور ان کی تعبیر و تشریح میں کمی بیشی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اگر انگریزی ادب کی بات کی جائے تو انگریزی میں تحقیق کے لیے لفظ ہے ریسرچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریسرچ کے ایک معنی توجہ سے تلاش کرنا ہے اور دوسرا معنی دوبارہ تلاش کرنا ہے۔ اگر ہندی ادب کی بات کی جائے تو ہندی میں تحقیق کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کو ہے انوسندھان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح اردو اصطلاح میں تحقیق کا معنی سچ یا حقیقت کی دریافت ہے، انگریزی اصطلاح میں ریسرچ کے معنی کھوج اور دوبارہ کھوج، اور ہندی اصطلاح انوسندھان کے معنی کسی مقررہ نشانے کو حاصل کرنے کے لیے اس کا تعقیب کرنا۔ اردو ادب میں تحقیق کے متعلق بہت سے محققین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا کلب عابد اپنی مشہور کتاب اماد التحقیق میں لفظ تحقیق کی
تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تحقیق عربی لفظ ہے، یہ باب تفعیل سے مصدر ہے، اس کے اصلی حروف ہے قاف قاف ہیں، اس کا مطلب ہے حق کو ثابت کرنا یا حق کی طرف پھیرنا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق تحقیق کے لغوی معنی کسی شے کی حقیقت کا اثبات ہے۔ اصطلاحاً یہ ایک ایسے طرز مطالعہ کا نام ہے جس میں موجود مواد کے صحیح یا غلط کو بعض مسلمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے۔ قاضی عبدالودود کے مطابق تحقیق کسی امر کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ مندرجہ بالا اعلیٰ کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ تحقیق کے معنی معلوم حقائق کی تلاش اور معلوم و موجودہ حقائق کی تشریح سائنٹیفک طریقے سے کرنا ہے۔ تحقیق کے اقسام۔ اردو کے محققین اور ناقدین نے تحقیق کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے نظریاتی تحقیق۔ یہ ایسی تحقیق ہے جس میں محقق نظریہ سازی سے کام لیتا ہے، یعنی وہ پہلے تحقیق کے لیے کچھ اصول بناتا ہے اور جب یہ اصول و ضوابط مکمل ہوتے ہیں تو وہ تحقیق کا کام انہیں ضوابط کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے اطلاقی تحقیق، یعنی اسے انگریزی میں پریکٹیکل ریسرچ کہتے ہیں۔ اطلاقی تحقیق ایک طرف سائنس کو اپنا موضوع بناتی ہے، وہیں اس کا تعلق سوشل سائنس کے علاوہ مختلف زبانوں سے بھی ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق میں محقق کو فیلڈ میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم موضوع کو نظر انداز کر دیں تو تحقیق کی دو قسمیں ابھر کر سامنے آتی ہے۔ پہلا سندی تحقیق۔ سندی تحقیق ہے اس قسم کی تحقیق میں تحقیق نگار کسی سند یا ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے تحقیق کرتا ہے، مثلاً ایم فل یا پی ایچ ڈی کے لیے جو مقالے لکھے جاتے ہیں ان کو سندی تحقیق کے زمرے میں رکھا جاتا ہے۔ دوسرا غیر سندی تحقیق۔ جہاں تک غیر سندی تحقیق کا تعلق ہے، یہ تحقیق کسی طرح کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اس قسم کی تحقیق کو اساتذہ کرتے ہیں جو یونیورسٹیوں سے وابستہ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جنہیں ادب سے لگاؤ ہوتا ہے اور وہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کسی موضوع پر تحقیق کرتے ہیں۔ تحقیق کے غرض و غایت۔ تحقیق کا اصل مقصد فطرت یا انسانی زندگی سے متعلق مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ تحقیق انسانی علم کی وسعت میں اضافہ کرتی ہے۔ آج ہم زندگی کے جن آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ سب تحقیق ہی کی دین ہیں۔ دراصل تہذیب انسانی کی تاسیس ہی تحقیق کے ذریعے ہوتی ہے۔ تحقیق کی اہمیت اور اس کے غرض و غایت کا اس لیے بھی قائل ہونا پڑتا ہے کہ تحقیق کے بغیر ایک قدم آگے بڑھا نہیں جا سکتا۔ اس کا تعلق تہذیب و ثقافت سے ہو یا دوسری انسانی قدروں سے، اور یہی اس کی افادیت کا بنیاد راز بھی ہے۔ ادب میں تحقیق و تلاش اتنا ہی ضروری کام ہے کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور اس لیے اردو میں تحقیق کی طرف ابتدائی میں توجہ دی گئی جو اگرچہ بھرپور نہیں کہی جا سکتی، تاہم یہ بھی واقعی ہے کہ انہی ابتدائی کوششوں سے اردو تحقیق کو بعد میں جگہ ملی۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ہندوستان ایجوکیشن۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔